رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر بالعموم ان تینوں باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ان سے بچتے رہنا چاہیے۔ پہلا غیبت، دوسرا چغل خوری، تیسرا پیشاب میں بے احتیاطی۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مقبروں پر گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے مشکل کام کے سبب عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ ایک غیبت اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی ایک قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر میں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ اس کی تشریح بعض علماء نے فرمایا کہ ٹہنی کے تسبیح خداوندی میں مشغول رہنے کی وجہ سے عذاب ہلکا ہونے کی امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی اپنے والدین کو تکلیف و اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا گنہگار ہے، اور جس وقت وہ آنکھ مارے گا اور مدفون ہوگا تو اس کو قبر اتنا تنگ کرے گی کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص علقمہ نامی عبادت تھے، سخاوت میں بہت مشہور تھا۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو اس کی بیوی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا شوہر سکرات میں مبتلا ہے، تشریف لے چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ساتھ علقمہ کے گھر تشریف فرمائے ہوئے علقمہ سے حال دریافت کیا۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علقمہ کے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ عرض کیا گیا کہ باپ تو انتقال کر چکے ہیں اور ضعیف ماں بحیات ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوا کر پوچھا کہ تمہارا لڑکا دنیا میں کیا کرتا تھا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نماز پڑھتا تھا، خیر خیرات کرتا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو مجھ پر فضیلت دیتا تھا، اس وجہ سے میں اس سے ناخوش ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کر کے علقمہ کی لاش جلا دو۔ اس کی بڑھیا ماں نے کہا کہ سرور کونین، آپ میرے لختے جگر کو آگ میں جلانا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس سے لاکھ گنا سخت ہے۔ تو جب اپنے بیٹے سے راضی و خوش نہ ہوگی، روزہ، نماز، خیرات کچھ اس کے کام نہ آئے گی۔ یہ سن کر بڑھیا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے سے خوش ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی، اور علقمہ کلمہ شہادت پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص غیر محرم عورت سے زنا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں دوزخ کے 8 دروازے کھول دے گا۔ خاتم النبیین و شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دوزخ عالم برزخ میں تانبے کے تنور دیکھے۔ ان تنوروں کو منہ تو تنگ تھے مگر ان کے پیٹ نہایت چوڑے۔ ان تنوروں میں کتنے ہی مرد اور عورتیں قید تھے۔ ان تنوروں میں سانپ اور بچھو بھی تھے جو ان لوگوں کو ڈس رہے تھے، اور ان لوگوں کی شرمگاہوں سے خون اور پیپ جاری تھی۔ اس کی بدبو سے تمام دوزخی پریشان ہو کر رو رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ جانی مرد اور عورتیں ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی ہم جنسی کا مرتکب ہوگا وہ قبر میں خنزیر بن کر رہے گا۔ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روز کسی گاؤں میں تشریف لے گئے۔ اس گاؤں کے رہنے والے
افسردہ و غمگین نظر آئے۔ آپ نے افسردگی و رضامندی کا سبب دریافت کیا۔ ان لوگوں سے کہا کہ ہم میں ایک نیک آدمی تھا، وہ انتقال کر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے مدفن تک تشریف لے گئے، دعا فرمائی اور عذاب کی نشانیاں دیکھ کر آپ نے اس مردے سے دریافت کیا کہ تجھے کس گناہ کے بدلے عذاب مل رہا ہے؟ مردے نے عرض کیا کہ ایک مالدار شخص میرے سامنے ایک لاچار اور غریب شخص پر ظلم کر رہا تھا۔ میں اسے ظلم سے بچا سکتا تھا مگر میں نے ادھر کوئی توجہ نہیں کی۔ اب مرنے کے بعد میرے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی گئی ہیں، اس کی گرمی سے میرا دماغ کھول رہا ہے۔ روایت ہے کہ ایک ضعیفہ عورت بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور وہ رو رو کر کہنے لگی کہ میری ایک بیٹی تھی، میں نے اس کی شادی کر دی تھی، کچھ دنوں کے بعد وہ وفات پا گئی۔ رات کو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ سولی پر چڑھی ہوئی ہے اور فریاد وہ جاری کر رہی ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، چونکہ میں نماز میں سستی کرتی تھی، حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسے دار پر کھینچ دو۔ یہ سنتے ہی میں حواس باختہ ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کیا نظر آتا ہے کہ اس کے سر سے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے بلند ہو رہے تھے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ تو نا محرموں سے اپنے سر کے بال کیوں نہیں چھپاتی تھی؟ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ شخص آگ کے نیزے لیے ہوئے اس کے کان میں اس طرح مارتے ہیں کہ نیزہ ادھر سے ادھر پار ہو جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تو ایسی باتیں کیوں کرتی تھی کہ گھر والوں میں عداوت پڑ جاتی تھی۔ پھر دیکھا کہ ببول کا گٹھا اس کے دونوں آنکھوں میں ڈال کر گھسیٹا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنی آنکھوں کو نامحرموں اور غیر مردوں سے کیوں نہیں چھپاتی تھی؟ اس کے بعد اس کی زبان نکال کر کاٹی گئی۔ ان کے جسم پر چیخ کی طرح تنبے لمبے اور سخت بال تھے۔ ان دونوں نے بہت سی بیڑیاں ان کو پہنا دی اور دونوں لے آگ کے گرجے سے مارنا شروع کیا اور کہا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھومنے کیوں جاتی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی فریاد رسی کیجیے، وہ سخت عذاب میں گرفتار ہے۔ یہ سب حال سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور اس کے شوہر کو بلا کر قبر کے عذاب کا مشاہدہ کرایا۔ شوہر نے اس کی خطا اور قصور سب معاف کر دیے اور عذاب موقوف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شرابی کو دفن کر کے تیسرے روز کھول کر دیکھو گے تو اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا ملے گا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ 4 دفعہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ غضب میں آ کر اس کا نام سجین میں لکھ دیتا ہے اور اس کی نماز روزہ خیر خیرات قبول نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔